سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسے باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ اے پیغمبر، بے شک ہم نے تم کو حق دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان کے بارے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ تشریح آیت نمبر 114 میں اللہ رب العزت نے یہودی، نصارہ اور مشرکین کا تذکرہ فرمایا کہ یہ تین گروہ ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی یہ لوگ بے حرمتی کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو مسجدوں سے روکتے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ جنت کے صرف ہم ہی حقدار ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، یہ متکبرانہ رویہ اور انداز اختیار نہ کرتے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی مسجدوں سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں، عبادت کرنے سے بھی روکتے ہیں، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ آیت نمبر 115۔ جو گروہ اوپر گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہوا، یہود و نصارہ اور مشرکین، ان کے درمیان ایک اختلاف قبلہ کا بھی تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور مشرکین بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی عبادت جو بھی ہوا کرتی تھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو مسلمان بیچوں کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اہل کتاب جو یہودی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان بھی چونکہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لہذا ہمارا ان کے ساتھ اختلاف باقی اور بھی ہے، لیکن قبلے کا اختلاف بھی موجود ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابتدائی 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نے نماز پڑھی، تو اس وقت یہودی خوش ہو گئے کہ بیت المقدس کی طرف یہ بھی نماز کر کے پڑھتے ہیں، دیکھو انہوں نے ہماری بات کو مان لیا، مطلب یہ ہوا کہ ہم حق پر تھے، اسی لیے یہ لوگ بھی ہماری طرح ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں۔
تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، ہم غلط نہیں تھے، اور یہ فضول میں ہمیں غلط کہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے گزر جانے کے بعد یہ حکم تبدیل فرما دیا اور دوبارہ سے بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ یہی آپ کا قبلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے متعلق آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، جس طرف رخ کرنے کا اللہ حکم دے گا اللہ کی مرضی ہے، چاہے مشرق کی طرف حکم دے یا مغرب کی طرف حکم دے اللہ کی مرضی، چاہے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دے یا بیت اللہ کی طرف، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور بالکل اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاملہ اختیار فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف، پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حضور نے نماز کو ادا فرمایا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، آیت نمبر 116۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اسی طرح نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا کرتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ان میں سے محتاج نہیں ہے، چونکہ اگر بیٹا ہوتا ہے تو باپ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بیٹے کا محتاج ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے محتاجگی نہیں ہے۔ اگر آپ بیٹا مقرر کریں گے اللہ کے لیے تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی محتاج ہے اپنے بیٹوں کا، ایک وقت آئے گا پھر اللہ محتاج ہو جائے گا، جبکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی قسم کے معاملات کے اندر پورا کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ہمیں اس پیغمبر پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ باقی اگر یہود و نصارہ کی اتباع کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے پہلے فرما دیا آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع کریں، اتباع کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے، وہ راضی ہوں گے، وگرنہ وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے اوپر سلامت رکھے، قائم رکھے، یہود و نصارہ کی باتوں کے پیچھے اللہ تعالی نہ لگنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ان کے پیچھے نہ لگیں، اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے کہ جو اللہ نے پیغمبر بھیج کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہمیں یہ ہدایت عطا فرما دی ہے کہ نبی کی اتباع کرتے رہیں گے تو کامیاب ہیں، وگرنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہود اپنے وقت کے اندر اپنے نبی کی بات کو مانا، کتاب کے اوپر عمل کرتے رہے تو کامیابی ان کو ملی۔ نصارہ نبی آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی بات کو مانا، عمل کرتے رہے کتاب کے اوپر تو کامیاب رہے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے قرآن نازل ہوا، اب اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو کامیابی ہے، علاوہ اس کے کہیں پر بھی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔